السلام علیکم 5 کلاس، کیسے ہیں آپ سب بیٹا؟ اپنے نا جون ٹاسک کا پیج نمبر 5 اوپن کریں بیٹا۔ اس میں دیکھیں پہلے تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ نے یہاں پہ آج کی ڈیٹ ڈالنی ہے اور دن ڈالنا ہے۔ پھر نیکسٹ دیکھیں کوسچن نمبر 2 ہے آپ کا، کانا خلق القرآن کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا ترجمہ بیٹا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی پورا قرآن پاک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادات کیسی تھیں، کیسے وہ لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے تھے، ان کا وہ تمام باتیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ چونکہ ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے اس لیے ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے بیٹا ضروری ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے اس پر عمل کیا جائے۔ سمجھ آ گئی؟ آپ نے یہ اس کا ترجمہ یاد کر کے لکھ دینا ہے، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ قرآن پاک کا آیت نہیں ہے یہ، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہوتی تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے نیچے آیت کا اور سورت کا نام اور پھر آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے، یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی۔ جی سوال نمبر 3 دیکھیں، نماز ادا کرنے کا تفصیلی طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ بیٹا قرآن مجید میں آپ نے ورڈ سنا ہوگا، ہمیشہ یہی ورڈ آیا واقعیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے، کیسے نماز پڑھتے ہیں، اس کا نہیں قرآن پاک میں بتایا گیا۔ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں گے تو قرآن پاک کا تفصیلی طریقہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی سیرت قرآن کی عملی شکل ہے، اس لیے سنت نبوی کو جب تک سامنے نہ رکھا جائے قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ مثلا قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم آیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی، مختلف نمازوں کی رکعات کی تعداد کیا ہے، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، ان سب باتوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ جب تک ہمیں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ معلوم نہ ہو تو ہم قرآن مجید کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ سوال آپ نے یاد کر کے اس کے نیچے آپ نے آنسر خود لکھنا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ بس آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی، کوئی بھی ہم نے ارکان اسلام ادا کرنا ہے تو اس کا ادا کرنے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس کے ادا کرنے کا طریقہ جو ہے نا، وہ زکوٰۃ کب دینی ہے، کتنے مال پہ دینی ہے، اسی طرح حج کب ادا کرنا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، کن دنوں میں کرنا ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال کو سنت کہتے ہیں نا، تو پھر سنت سے ہمیں سارا کچھ ملتا ہے کہ کون سا رکن کب ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اللہ حافظ۔